دنیا کی محبت کا انجام۔ جی ہاں ساتھیو، دنیا سے جو محبت کرتا ہے اس کا انجام، اس حوالے سے آئیے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی کے پاس سے ہوا جس کے انسان اور جن، چرند پرند تمام چپائے اور کیڑے مکوڑے مر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے وہاں کھڑے رہے، پھر اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، یہ سب اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک ساتھ نہ مرتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان مردوں کو پکارا، اے بستی والوں۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا، لبیک یا رو اللہ، ہم حاضر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا گناہ کیا تھا؟ اس نے کہا، ہم شیطان کی پوجا کرتے تھے اور دنیا سے محبت کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری شیطان کی پوجا کیا تھی؟ وہ بولا، ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی پیروی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہاری دنیا سے محبت کیا تھی؟ اس نے کہا، بالکل ایسے جیسے بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، جب دنیا پاس آتی تو ہم خوش ہوتے اور جب دنیا چلی جاتی تو ہم غمگین ہو جاتے۔ ساتھ ہی ہم نے لمبی امیدیں باندھ رکھی تھیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیر کر اس کی ناراضگی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا، ہم نے رات خیریت میں گزاری اور صبح حاویہ میں کی۔ فرمایا، یہ حاویہ کیا ہے؟ وہ بولا، سجین۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سجین کیا ہے؟ اس نے کہا، دنیا کے تمام حصوں جتنا آگ کا ایک انگارہ، اس میں ہم سب کی روحیں دفن کر دی گئیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے ساتھی کیوں بات نہیں کر رہے؟ وہ بولا، یہ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا، اس کی کیا وجہ؟ وہ کہنے لگے، ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ڈال دی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر تم مجھ سے بات کیسے کر رہے ہو حالانکہ تم بھی انہی میں سے ہو؟ اس نے کہا، یقیناً میں انہی میں ہوں، لیکن میرا وہ حال نہیں جو ان کا ہے۔ جب مصیبت آئی تو ان کے ساتھ مجھے بھی گھیر لیا گیا، اور اب میں حاویہ میں ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے آگ میں گرا دیا جائے گا یا پھر میں نجات پا لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حواریوں سے، میں سچ کہتا ہوں کہ جو کہ روٹی کھانا، صاف ستھرا پانی پینا اور کوڑا دانوں پر کتوں کے ساتھ سونا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے یقیناً کافی ہے۔ تو ساتھیوں، غور کریں کس قدر یہ عبرتناک حقائق ہے۔ نصیحت اور عبرت کے لیے اگر کوئی شخص اپنے دلوں کے دروازے کھول کر کے سنے گا تو یقیناً اس کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا۔ جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں فانی دنیا، مال و دولت کی محبت کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جسے دیکھو وہ دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کیے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ کثیر دولت، کئی جائیدادیں، زمینیں، فیکٹریاں، ہوٹل، پیٹرول پمپ، شاپنگ مال، بنگلے، پلازے، عالیشان گاڑیاں، موبائل، یعنی کہ ہر طرح کی سہولت کے لیے انسان آج ہم حریص بن چکے ہیں۔ اگر کوئی درد مند عاشق رسول سچا دین حق کی دعوت ہمیں پیش کرتا ہے تو ہم اسے جھڑک دیتے ہیں۔ دنیا اسی کی عزت کرتی ہے، یہ ہم آگے سے کہتے ہیں، دنیا اسی کی عزت کرتی ہے جس کے پاس دولت ہو، دولت مند ہی کامیاب ہوتا ہے۔ ہم غور کریں، کہیں ہم دنیا سے محبت کرنے والوں کے عبرتناک انجام سے غافل تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے؟ کیا ہم پچھلی امتوں پر آنے والے عذابات کو بھول گئے؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے جنازوں سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟
کیا ہم بستر علالت پر سسکتے مریضوں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا ہم نزاع کی سختیاں سہ سکیں گے؟ کیا ہم تنگ اور تاریخ قبر کو بھول گئے؟ کہ ہم نے قبر کے سانپ بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں سے نجات کا سامان کر لیا؟ کہ ہم منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کر چکے؟ کیا قیامت کے دن حساب و کتاب کی تیاری کے لیے ہم نے تمام اہتمام مکمل کر لیا؟ بہرحال عافیت اسی میں ہے کہ ہم نے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے محنت کریں. ہم نے اتنی محنت کر کے باقی سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں، خیر اور برکت والے معاملات میں گزاریں. قبر اور آخرت بھی ہمیں اسی صورت میں راحت ملے گی جب ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں گے. اگر انسان کو پتہ چل جائے تو یقین کیجئے وہ کم ہنسے اور کم بولے، کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وقت موت کا شکار ہو سکتا ہے. اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو خدا را غور کیجئے قبل اس سے کہ ہماری روح جسم سے نکل جائے. ساتھیو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا. جزاک اللہ خیر.